نظر الفت جو اٹھے دل میں بہار آ جائے، ان کی الفت میں دیوانوں نے وہ اشعار کہے، ان کی الفت میں دیوانوں نے وہ اشعار کہے، سن کے رخسار پہ آنسو کی قطار آ جائے۔ بس یہی آرزو ہے ہمارے دل میں، بس یہی آرزو ہے ہمارے دل میں، ایسی ایک نعت لکھوں ان کو پیار آ جائے، باغ طیبہ میں جو پہنچوں تو قرار آ جائے، ان کی نگری سے جو گزروں تو نکھار آ جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، ایک بڑی پرانی مثال بیان کی جاتی تھی کہ کسی علاقے میں دو بیل بڑے توانا مضبوط رہتے تھے، ان کا ایک پورا علاقہ تھا، ایک کا رنگ سفید ایک کا رنگ کالا تھا، دونوں میں بہت اتفاق اور اتحاد تھا۔ شیر نے 20 مرتبہ اس علاقے میں داخل ہو کر ان کا یا اس جگہ کے اندر رہنے والے اور جانوروں کا شکار کرنا چاہا تو یہ دو مضبوط بیل اس کے لیے ہمیشہ سخت ترین ڈال بن گئے۔ اس نے بڑے غور و فکر کے بعد سوچا کہ اس طرح تو یہ نظام چلے گا نہیں، چنانچہ اس نے اقوام متحدہ کا خاص نمائندہ لومڑی کو آگے کیا کہ تو درمیان میں جا کر کوئی کردار ادا کر تاکہ یہ شکار میرے لیے آسان ہو جائے۔ اب وہ سب سے پہلے سفید بیل کے پاس گئی، وہ تھوڑا سا سادہ بھی تھا، اس کو جا کر کہتی ہے کہ یہ جو کالے والا بیل ہے یہ کئی جگہ پر کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تیرا بہت سخت دشمن ہے،
اس نے تجھے کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ شیر سے بات کر کے اس بڑے کا خاتمہ کر دیں تو ہم پھر دونوں مل کر تو پھر جو ہے وہ اس پورے جنگل کے آپ تنہا مالک ہو جائیں گے۔ پہلے تو اسے یہ بات کوئی اتنی اچھی نہیں لگی، لیکن متواتر مختلف چیزوں سے جب آپ کا کسی کے بارے میں دل صاف نہ ہو تو وہ بندہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہ، تو اس سے بھی آپ کوئی چیز ضرور نکالیں گے کہ اس نے جو آج مجھے دیکھا ہے یہ ایسا تو نہیں دیکھتا تھا۔ اصل میں وہ بیماری اپنے اندر کی ہوتی ہے۔ الغرض اس نے اپنی محنت جاری رکھی اور ایک دن وہ بیل ایک شیر کی نظر ہو گیا، دوسرا خاموش رہا کہ میری بقا تو ہے یہ اس کی ہے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو دوسرے کی باری آ گئی۔ اگر اس چھوٹی سی مثال کو ہم دیکھیں تو آج سے تھوڑا عرصہ پہلے غزہ پر اہل سنت والجماعت کے مرکز پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سنی مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ لیکن اس عالمی درندے نے اس نے نہ سنی کو دیکھنا ہے، اس نے نہ شیعہ کو دیکھنا ہے، اس کے سامنے ہدف اسلام اور مسلمان ہے۔ اس کی ادنا سی نسبت بھی اگر کسی کی جڑی ہوئی ہے تو اس نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ چنانچہ غزہ پر جو قہر ٹوٹا اور امت نے جس بے حسی اور بے غیرتی کا ثبوت دیا، اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ آیا کہ اس کے بعد ایران پر اس عالمی طاغوت نے بغیر کسی وجہ کے اس نے حملہ کر دیا، سوائے اپنی چودراہٹ کے، سوائے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور پوری دنیا کو یہ فرعونی لہجے میں بات کرنے والا یہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں رہنا ہے تو ہمارے تابع دار بن کر رہنا ہوگا، اور اگر ہمارے باغی ہو گئے تو اس کا سر کچل دیا جائے گا۔ یہ وہ لہجہ ہے جو نمرود اور فرعون، حامان اور شداد نے استعمال کیا۔ یہ وہ لہجہ ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اس وقت بھی استعمال کیا، لیکن اس وقت قیادت میرے آقا کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت قیادت میرے آقا کے ہاتھ میں تھی۔ میرے قابل احترام دوستو، آج صرف ایران نہیں، پورا عالم اسلام نشانے پر ہے۔ اگر آج امارات میں، دبئی میں، قطر میں میزائل برس رہے ہیں تو اس کا سبب بھی اسرائیل ہے، اس کا سبب بھی امریکہ ہے۔ اور زیادتی کہیں پر ہو، اس زیادتی کے خلاف آواز کو بلند کرنا ایک مسلمان کا یہی حق ہے۔ مسلمان
دنیا میں عدل کا پیغام لے کر، امن کا پیغام لے کر مسلمان دنیا میں انصاف کا علمبردار بن کر آیا۔ اگر ونزویلا کا صدر، جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے، اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو ایک سچا مسلمان کہتا ہے اس کے اوپر ہونے والا ظلم بھی غلط ہے۔ اور اگر ہم ونزویلا کے صدر کے ساتھ ہونے والے ظلم کو غلط کہتے ہیں تو اگر اسلامی برادری کے ساتھ کسی ایک فرد کے ساتھ ظلم ہوگا تو اسے ہم درست نہیں کہہ سکیں۔ میرے قابل احترام دوستو، یاد رکھنا، مجھے آج وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ چنگیز خان کی افواج خوارزم تک پہنچی اور یہ علاقہ اس وقت ازبکستان، تاجکستان، اس میں اب تقسیم ہو چکا ہے، اور خوارزم کا سلطان جلال الدین اس کے لیے صد سکندری بن گیا۔ شدید ترین لڑائی، شدید ترین معرکہ، اور وہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے خلیفۃ المسلمین کو، بغداد سے کہہ رہا ہے کمک دو، میں اس ناسور کو یہاں روک دوں گا، میں اسلامی سلطنت کی حفاظت کروں گا۔ لیکن بغداد میں تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ تو بہت دور ہے، ہماری تو اتنی بڑی ریاست ہے، چنگیز خان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہماری اتنی بڑی ریاست سے ٹکرائے؟ وہ کیسے ٹکرائے گا؟ یہ لڑ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، بلا بھی رہا ہے، لیکن وہاں پر مناظرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ مجادلے ہو رہے ہیں کہ جناب فلاں کیا ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے، وہاں پہ مناظرے، اور عالمی دشمن ان کو مٹانے کے لیے ان کی سرحدوں پر دستک دے رہا ہے، اور وہاں پر کوئی بات ہی نہیں۔ وہ جوان مرد شخص چنگیز خان سے لڑتا لڑتا جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی اور بقا نہیں تو اس نے اپنے قلعے سے دریا میں چھلانگ لگا دی کہ مجھے مرنا منظور ہے، اس بدبخت کے ہاتھ نہیں چڑھوں گا، اور پھر میرے رب نے اس کو دریا سے بھی پار کر دیا، حفاظت فرمائی۔ اس کی جرت اور بہادری کو دیکھ کر چنگیز خان جیسا سنگدل انسان بھی وہ بھی کہنے لگا کہ میں نے اس جیسا جری انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ باڑ ٹوٹ گئی، اور پھر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوتا ہے، اور وہ بغداد جو کوئی 60-70 سالہ چھوٹی سی ریاست نہیں ہے، وہ بغداد جو 3 بر اعظموں پر مشتمل ایک مضبوط اس وقت کی سپر طاقت ہے، اس کے ساتھ ہلاکو خان ٹکراتا ہے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ اور مورخین نے لکھا کہ صرف اس وقت، آج تو بم برساؤ تو ایک بم کے ساتھ ہزاروں مر جاتے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد پوری کرنا اتنا مشکل نہیں، ایک ایٹم بم برساؤ کروڑوں مر جاتے ہیں، لیکن اس وقت تلوار کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ سر قلم کرنا، صرف ایک دن میں بغداد میں 6 لاکھ مسلمانوں کے سر اڑا دیے گئے۔
وہ بغداد جو علم و ہنر کا مرکز تھا، جو سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیمات کا ایک خزانہ تھا، 500 سالہ علمی میراث، اس سب کو دریائے دجلہ کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر مسلمانوں کے خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑائے گئے اور اس کو پامال کر کے رکھ دیا گیا۔ میرے قابل احترام دوستوں، آج کا چنگیز اور ہلاکو آپ کی سرحد پر دستک دے رہا ہے، آج کا چنگیز اور ہلاکو آپ کی سرحدوں کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم نے اس ہلاکو کو وہاں نہ روکا تو اللہ نہ کرے کہ کل وہ برسنے والے میزائل ہمارے اسلام آباد اور پرندری پہ نہ برسنا شروع ہو جائے۔ لہذا اس وقت ہمیں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور بحیثیت امت ہمیں متحد اور متفق ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک امت ہو کر ہم نے پاکستان کو بھی بچانا ہے، اور اس امت کو بھی حوصلہ دینا ہے کہ امت مصطفیٰ کی غلامی میں اللہ کی کبریائی کے لیے ایک جھنڈے کے نیچے آج بھی کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور یہ آج کی بات نہیں کہ اسلام پر، مسلمانوں پر کوئی آج ہی اس طرح کی صورتحال آئی ہو۔ ایک وہ وقت ہے جب اسلام پنپ رہا ہے، اس وقت بھی یہودیوں نے، اس وقت کے یہودیوں نے مکہ کے قریش کو، مکہ کے سرداروں کو کہا تم ایک لشکر تیار کرو، ہم اس ریاست طیبہ کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، اس کا وجود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مکہ کے مشرک دوسرے قبائل جمع ہوتے ہیں، اور یہ سارے قبائل جمع ہو کر ایک لشکر جرار بنتا ہے، تعداد ہے 10,000۔ 10,000 کا لشکر لے کر یہ بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 2 سے 3,000۔ اسباب نہیں، یہ اسباب کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پھر مسلمانوں کے اندر بیٹھا ہوا منافق ان کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا ہمارے ہاں ڈیفینسو وار کے لیے ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم خندقیں بناتے ہیں تاکہ کوئی اسے عبور نہ کر سکے۔ تو اللہ کے محبوب نے فوراً حکم دیا کہ خندق شروع کرو۔ پتہ یہ چلا، یاد رکھنا کہ اگر کوئی چھوٹا بھی کام کی بات کرے نا تو اس کو چھوٹا سمجھ کر اس کی بات کو رد نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب جیسی شخصیت سلمان فارسی کا قد کاٹ رائے یہاں سے آئی، میرے آقا نے اسے قبول فرما دیا۔ خندق شروع ہو گئی، خندق بن رہی ہے۔
اللہ کے محبوب خود کدال لے کر صحابہ کے ساتھ ہے، ایک چٹان آ گئی، اس وقت تو مشینیں ہیں نہیں کہ جناب اس چٹان کو توڑا کیسے جائے، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، بڑے بڑے پہلوان اس پر زور لگا چکے، کوئی ٹس سے مس نہیں، جیسے لوہا لوہے پہ لگتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب سے عرض کی آقا ایک چٹان ہے وہ حائل ہو گئی اس خندق میں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے؟ آپ نے اس چٹان پر ضرب لگائی تو چنگاریاں نکلی، چٹان پر ضرب لگی، قوت سے ٹکراتی ہے نا تو پھر آگ نکلتی ہے۔ مصطفیٰ کے دست مبارک کی ضرب جب اس چٹان پہ لگی، چنگاری نکلی۔ یہ ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا درس کہ لیڈرشپ کا ویژن کیا ہوتا ہے، لیڈر کیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ دشمن کے خوف کی وجہ سے خندق بنائی جا رہی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، لیکن جو ہی ضرب لگائی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، اس چٹان کی شعلوں نے، انگاروں سے، اس کے نکلنے والے شراروں سے میرے محبوب نبی نے فرمایا میں نے کیسر و کسریٰ کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا ہدف یہ ہے، ابھی دشمن جو مقابلے پہ ہے وہ مکہ کے چند ہزار اور اس وقت کی سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ۔ لیڈرشپ کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے اس قیصر کو بھی فتح کرنا ہے، کسریٰ کو بھی فتح کرنا ہے۔ یہ ہے قیادت، یہ ہے سیادت۔ اور آج ہم بیکی بلی کی طرح دبکے ہوئے کہ اسے کی کینا ہے او دیا او کوڑا سوس، وہ جس طرح ایک خاتون تھی، اس کو اپنی ماں سے بہت پیار تھا، ماں بیمار ہو گئی تو جذبات میں آ کے کہنے لگی رب العالمین میری زندگی بھی میری ماں کو دے، مجھے موت دے دے، میری اماں کو بچا لے۔ اب بیچاری سوئی، رات کو گائے کھلی، کہیں ہنڈیا میں اس نے منہ دیا، ہنڈیا اس کے منہ کے ساتھ چپک گئی، پھنس گئی۔ اب وہ دروازہ کھلا ہوا، بجلی تو ہے نہیں ہے، ایک عجیب و غریب چیز اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ آ گیا فرشتہ۔ اب وہ بیچاری سہمی ہوئی، اب وہ پریشان، کہتی ہے بیمار پرلے کو بھیج دیا، بھول گئی تو ساریاں گپاں شپاں، بیمار پرلے کمرے چ دیا دوے پاسے ادھر کو آیا۔ او میرے دوستوں، اگر آج ہم نے امت ہونے کا ثبوت نہ دیا تو پھر شاید ہمارا وجود نہ رہے، شاید اللہ کسی اور لوگ کو پیدا کر دے۔ وہ تو بادشاہ ہے، کل شاید انہی کو ہدایت دے دے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ رب العالمین نے اس ایک منظر کو بیان کیا۔ قرآن یوں لگ رہا ہے کہ آج کہہ رہا ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پہ میرے رب نے کرم فرمایا. کیا؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب آپ کے پاس لشکر آ گئے، اس لشکر کا مقابلہ بس میں نہیں، خندق بنا کر ڈیفنس کر دیا، پوری فوجیں ایک مہینے تک مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور منافق کہہ رہے ہیں ہم تو مارے گئے. از پہلے آنے سے انہیں سب صلح کرا، لگیا انقلاب ہونے. آج بھی کمزور آدمی تھوڑا یا دباؤ پہ ہے نا تو بھی یہ کی بسی، یہ کمزور آدمی کی اندر ایمان نہ ہونا تو یہی کیوں یہ تو کہنے لگے جی کہ تو ماروا دیا ادھر. رب العالمین نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، کوئی لشکر نہیں بھیجا، شیروں کا کوئی جھنڈ نہیں بھیجا، تھوڑی سی ہوا کی تیزی میں اضافہ کر دیا، خیمے اکھڑ گئے، خیمے اکھڑ گئے، کھانے پینے کا سامان اڑ گیا، اونٹ بورے بھاگ گئے، شدید ظلمت اور تاریکی چھا گئی. اللہ فرماتے لشکر بھی بھیجا وجنودا لم تروها، اور ہم نے اپنا لشکر اتار دیا جسے تم تو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کچھ تم کر رہے تھے رب جاننے والا ہے. منظر کیا تھا؟ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. جب ایک لشکر مشرق کی طرف سے اتر رہا ہے دشمنوں کا، یہ اوپر کی طرف سے، ایک لشکر مغرب کی طرف سے اوپر جا رہا ہے دشمنوں کا، اور صورتحال کیا ہے؟ اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چدھا گئی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اتنا خوف ہے کہ دل اچھل اچھل کر گلے تک آ رہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور جو مختلف گمان دلوں میں آنے لگے کم ہو گیا پورا. رب العالمین فرماتے ہنالک، یہ وہ مقام ہے، ابتلی المؤمنون. ہائے ہائے، اللہ بٹھی میں ایمان والوں کا ایمان آزماتے کہاں کھڑا ہے.
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وہ بدبخت کہنے لگے. کون؟ فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی. 8 پیشنٹ نہیں سے، دلوں کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا، ایمان نہیں تھا. تو کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. کہنے لگے اللہ اور رسول نے الیاذ باللہ اللہ اور رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا. ایک ہی منظر ہے، ایک ہی منظر ہے. ایک کو دیکھ رہا ہے مشرک، ایک کو دیکھ رہا ہے منافق، ایک کو دیکھ رہا ہے کمزور ایمان والا. وہ کیا کہتا ہے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اسی منظر کو مصطفیٰ کے غلاموں نے دیکھا. وہی منظر ہے، وہی خوف ہے. اور وہ مومن کیا کہنے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب مومنوں نے لشکر دیکھے اپنے خلاف، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ ہے وہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. صدق اللہ ورسولہ. اللہ نے جو فرمایا، اس کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. ادھر تو کفر، ادھر تو نفاق آگے بڑھا. یہاں فوج دے کر، یہاں سختیاں دے کر، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. یہاں ایمان بھی آگے بڑھا، ایمان میں اور نکھار پیدا ہو گیا. پتہ یہ چلا دشمن کا خوف تب آتا ہے دل میں جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اور جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو پھر کسی اور کا خوف باقی نہیں رہتا. اس لیے میرے قابل احترام دوستو، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ آپ حضرات ہمیشہ اپنے اس جامعہ کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے صدقات سے، زکوٰۃ، فطرانوں سے تعاون کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، دارالعلوم کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور نہ ہی یہاں کا جو تعاون ہے اس سے ادارہ چلتا ہے، بلکہ یہ ہماری شراکت ہے. اس شراکت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اللہ برکتیں دیتا ہے. اور میں بالکل اعلیٰ وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا 80% آپ باہر پہ، 20% تو اس ادارے کا حق بنتا ہے. اور اس کے دینے کی وجہ کیا ہے کہ جس شخص نے بھی
اس ادارے کے ساتھ، اس طرح کے جہاں بھی کوئی دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ اس نے تعاون کیا، دنیا میں نقد انعام اس کو یہ ملے گا، اللہ اس کی اولادوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے گا، اس کے ایمانوں کی حفاظت۔ آج کے اس دور میں جس طرح نوجوان پھسل رہا ہے اور جس طرح اسے سوشل میڈیا اغوا کر رہا ہے، ایسے میں اگر ہماری تھوڑی سی اس فکر کے ساتھ میرا رب اپنے کرم سے ہماری اولادوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے اعزاز کیا ہے۔ ہم نے ان 4 ٹکوں کو بچایا اس اولاد کے لیے، اگر یہ کل فاسق فاجر بن گئی، مرتد ہو گئی، ہم بھگتیں گے، ہم بھگتیں گے، ہم بھگتیں گے۔ اس لیے میرے قابل قدر دوستوں، آپ ہمیشہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر، میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع میں کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیا پتا کہ کسی کا بہت تھوڑا سا تعاون اخلاص کے ساتھ وہی پورے سال کے لیے اللہ اس کی برکت سے اس کی ضروریات کو پورا کر دے۔ تو یہ ہمارے کچھ حضرات آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، ممبر کے سامنے چودھری کریم صاحب، سردار مقصود صاحب، ماسٹر اعجاز صاحب، یہ عمران ہمارے ذوالفقار زرگر ذوالفقار صاحب، یہ تو ممبر کے سامنے ذوالفقار صاحب، نظارت حاجی جمیل صاحب بنیا والے خالصہ سین میں، یہ درمیان والی چھت، نیچے والی چھت میں چودھری جمیل صاحب، صوفی عبدالخالق صاحب، عمران صاحب ڈٹنے والے، صوفی جاوید صاحب، صوفی احمد صاحب، مولانا ریاض قریشی صاحب، یہ نیچے اور اس سے نیچے، تو یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی ان کوششوں کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ میری طرف تو میں گزارش کر رہا تھا میرے دوستوں کہ اللہ وحدہ لا شریک امت پر جو ابتلا ہے اس وقت، آج کے اس اجتماع کے توسط سے اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت ہے، اس کو ہم انسان دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں، اور آج جمعۃ الوداع کا یہ عظیم الشان اجتماع اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس ناجائز اور ظالمانہ جنگ بندی کے لیے کشمیر کا ایک ایک بچہ پوری قوت کے ساتھ آواز لگا رہا ہے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں جی؟ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، اسی طرح سعودی عرب نے جب 2 ٹوک یہ کہہ دیا کہ میری زمین ایران کے خلاف کسی جارحیت میں استعمال نہیں ہوگی، اس کے باوجود اس کی ریفائنریوں پر حملہ، اس کے باقی چیزوں پہ حملہ، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی زیادتی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ لہذا جہاں پر صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے، جہاں پہ غلط ہے اس کو غلط کہیں گے۔ میرے قابل احترام دوستوں، اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ کرم والا، فضل والا، عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ نماز عید اگر جمعے کو ہوئی تو جمعے کی نماز کا وقت، بصورت دیگر اگر ہفتے کے دن ہوئی تو نماز کا وقت۔ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا سوال آ گیا ہے، سارے دانشور مل کر بیٹھیں کہ کیا کیا جائے۔ تو اگر جمعے کے دن عید آ جائے تو میرے خیال میں ہمیں عید جو ہے وہ 10 بجے پڑھنی چاہیے، اور
جو ہے وہ جمعہ ہمیں 12:30 بجے پڑھنا چاہیے، تاکہ عید جا کر ہماری کوئی 10:30 بجے ختم ہو جائے گی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو ملتے ملاتے لگ جائے گا، اور 12:30 جمعہ پڑھ کے تو آپ گھروں کو تشریف لے جائیں۔ ایک کوئی گل سمجھنی ہے۔ اور اگر عید جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوگی کہ ایک تڑا ہو رکھا گیا ٹھیک، تو اس صورت میں پھر ہم سردیاں ہیں، لوگ دور سے آتے ہیں، اور سوائے عید پڑھنے کے کوئی اور ہمارا ایونٹ ہی یہی ہے، اس تو علاوہ بھی کوئی چیز تھی، سیویاں کھانا باقی ہے، تو لہذا ہم 9:30 بجے رکھ لیں کہ 9 بجے رکھیں، 9:30 آرام سے لوگ آئیں، نماز پڑھیں اور گھروں کو جائیں۔ بعضوں کو خام خواہ کا تاول ہوتا ہے، خام خواہ کا، کوئی کم دنیا نہ نہیں، لیکن ایاں اگ لگنی بزارہ جلنگ سے جناب کہ اگے چوکا جو نے آگ بجھانی دی، دنیا میں کوئی کم، اس لیے نارمل رہا کرو۔ کوئی وہ ایک بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے جی ملک نے حالات بڑے خراب ہیں جی، اس تو کی تے حل نہیں، میں کی تے حل نہیں، پھر ٹھیک تو کری سکنا ہے حل نہیں، میں کری سکنا حل نہیں، پھر اور گل کر چھوڑ کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ توانائی وہاں پہ لگائیں جہاں پہ اس کے نتائج نکلیں۔ توانائی ہماری وہاں پہ لگتی ہے جہاں نتائج نہیں ہوتے، توانائی ہمیشہ وہاں لگائیں جہاں نتائج نکلیں۔ تو لہذا یہ نماز کے اوقات ہم نے آپ کو بتا دیے جی۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے کچھ حضرات انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ داد درچ والے مظہر صاحب انتقال کر گئے، سنگڑ والے اعظم صاحب انتقال کر گئے، ڈننا پیان والے ہمارے ڈرائیور محمد خلیل صاحب انتقال کر گئے، کوٹیڑا سنگڑ والے محمد زائد صاحب انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ 4 بجے ہے۔ ہم ان سب کے ساتھ، ان کے لوائقین کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی مہربان اور محترم ہیں جناب چودھری یاسین صاحب، ان کی جوان سال بیٹی کا انتقال اسی ہفتے میں ہوا ہے۔ میں پورے اہل پلندری کی طرف سے ان کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ، اس پورے خاندان کے ساتھ کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں، کلمات ہمدردی پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی بیٹی کو بلندی درجات عطا فرمائے، اور ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے، اور یقینی طور پر ایک باپ کے لیے جواں اولاد بیٹے کی صورت میں ہو تب، بیٹی کی صورت میں ہو تب، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ چودھری صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم پورے اس اجتماع کے توسط سے ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ ہماری ایک بہن ہیں، ان کے بھائی طاہر صاحب برطانیہ سے ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی نثار صاحب نکر سے، ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، ان کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز ہیں عمر، وہ ان کا آپریشن ہوا، ان کی صحت خراب ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ گرا والے ہمارے کمانڈر ظہیر صاحب ہیں، کافی عرصہ سے بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ یہ نم پیپڑیا والے صوبیدار ارشاد صاحب کی اہلیہ کی صحت یابی کے لیے دعا ہے۔ فہیم اختر بستری جنڈا بغلا والے بھی یہ بیمار ہیں، تو ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ ان سب کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد نکاح کی بھی ایک تقریب ہے، تو جن کے پاس گنجائش ہو تو وہ ضرور۔ خطبہ اور جمعہ کی تقریب میں امریکہ اور اسرائیل کی مذمت،
بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی فوج اور اپنی افواج کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ کھڑی ہے جی۔ میری ایک عزیزہ کینسر کے مریض میں مرض میں مبتلا ہے، دعا کریں جی۔ ہمارا بھائی جو ہے وہ دیار غیر میں عرصہ سے ہے، دعا کریں جلد گھر واپس آ جائے، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے ادارے کے ساتھ تعاون کیا، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میری درخواست ہوگی تمام دوستوں سے کہ اس مہینے میں، اس ہفتے میں ضرور جو اس وقت کر سکیں، تب جو نہیں ہے تو دفتر دارالوں میں ضرور رابطہ کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل قد أمرنا أن ندعوه ليلا ونهارا صباحا ومساء سرا وجهرا، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الأحبة في الله، لما نزلت هذه الآية سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا يا رسول الله، أربنا قريب فنناجي أم هو بعيد فننادي؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقد وضح الله عز وجل قربه في مقام آخر فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. اللهم انصر الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء صلاح المؤمن. فأيها الإخوة في الله، فعلينا أن نستخدم هذا السلاح ضد أعداء الإسلام والمسلمين. فعلينا أن نجتهد في الدعاء والاستغفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر وارحم، أنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من غضبك وسخطك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من موامرة الهنود واليهود والنصارى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفों की दुरुस्ती का इत्मीनान फरमाएं। आगे वाली सफेद जल्दी से पूरी करें। ये जो पीछे ग्राउंड में हजरात हैं वो भी अपनी सफों की दुरुस्ती का इत्मीनान करें। सहन में जो हजरात हैं वो भी अपनी सफों की दुरुस्ती का इत्मीनान करें।
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حضرات گرامی، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس علمی دینی روحانی مرکز میں ہمارا جو نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اس کی ختمے اور تکمیل قرآن کی تدریب انشاءاللہ 27ویں رات کو ہوگی، اور یہ 26واں روزہ ہوگا، 27ویں رات ہوگی، اور یہ میرے خیال میں پیر کا دن بنتا ہے، تو انشاءاللہ پیر کی شام کو یہاں افطاری کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ جو دور دراز کے حضرات ہیں وہ آئے ہمارے ساتھ یہاں افطاری بھی فرمائیں، کھانا بھی تناول فرمائیں۔ جسمانی روحانی دونوں غذائیں آپ کو انشاءاللہ اس مرکز سے ہمیشہ دستیاب رہیں گی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس مرکز کو بھی قائم رکھے، آپ سب کو ہمیشہ میرا اللہ ہر شر سے بچا کے رکھے، ہر طرح کی خیر عطا فرمائے، ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے تلاوت کو، ذکر کو، صدقے کو، فطرانے کو، زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ رمضان آیا، اپنی برکتوں کے ساتھ آیا، رحمتوں کے ساتھ آیا، مغفرتوں کے ساتھ آیا۔ یا اللہ 3 ہفتے گزر گئے، ہم اپنی سستیوں میں رہے، یا اللہ یہ ہفتہ باقی ہے، یا اللہ اس ہفتے میں یا رب العالمین ہمیں اپنے در پہ بار بار جھکنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین۔ یہ خیر کا مہینہ نکل رہا ہے، کتنے ہیں جن کو آئندہ سال یہ خیر کا مہینہ نصیب ہوگا، کتنے ہیں جن کو نصیب نہیں ہوگا۔ یا ارحم الراحمین، اس خیر کے مہینے کے واسطے سے یا اللہ اس پہ قرآن اترا ہے، اس کے واسطے سے تجھ سے درخواست ہے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نالائکیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نالائکیوں کو معاف فرما دے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت و سلامتی کا معاملہ فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آج کے اس اجتماع میں ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ایمان مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، خیر مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو گمراہ ہونے سے بچانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو گمراہ ہونے سے بچانا، یا اللہ
اللہ ہماری نسلوں کو گمراہ ہونے سے بچانا یا اللہ، یا اللہ انہیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا یا اللہ، یا اللہ انہیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا یا اللہ، یا اللہ اپنے گھر پہ جھکنے والا بنانا یا اللہ، یا اللہ انہیں شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا یا اللہ، یا اللہ انہیں شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا یا اللہ، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، ہم عاجز مسکین بندے ہیں، ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت پر کام سمجھنا مانگتے ہیں، اپنے راستے پہ چلانے کی درخواست کرتے ہیں، آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ ہزاروں کا اجتماع دامن پھیلا کر، چولی پھیلا کر، یا اللہ آپ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ آج آسمانوں پہ اعلان ہو جائے کہ آج مرکزی جامع مسجد میں جن لوگوں نے جمعہ پڑھا ان سب کی دعائیں ہم نے قبول کر کے اس سب کو معاف کر دیا، یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم والا معاملہ فرما، یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما، یا اللہ آج پوری امت نشانوں پہ ہے یا اللہ، یا اللہ عالمی طاغوت کو، یا اللہ کل جس طرح سیدنا ابراہیم کو نمرود کے شر سے بچایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچایا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جس طرح امام الانبیاء کے دست مبارک سے ابو جہل نیست و نابود ہوا، یا اللہ آج کے ابو جہل کو تو تباہ و برباد کر دے یا اللہ، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کی حفاظت فرمایا اللہ، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمایا اللہ، یا رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہے یا اللہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ایران میں جو جارحیت ہو رہی ہے یا اللہ، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، اس ظلم کو یا رب العالمین ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ اور دوسرے ملکوں پر جو جارحیت ہو رہی ہے یا اللہ بے گناہ مسلمان مر رہے ہیں یا اللہ شہید ہو رہے ہیں، یا رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما کر یا اللہ اس ظلم کو کرنے والوں کو یا رب العالمین تو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، یا ارحم الراحمین ہمارے حالوں پہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سلامتی کا معاملہ فرما، عزت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جن جن لوگوں کا تذکرہ کیا انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، جن کا تذکرہ نہیں کر سکے یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین جو ہفتہ باقی رہ گیا یا اللہ اس پہ خوب اپنی عبادت کرنے تیرا شکر ادا کرنے کی ہمیں بار بار توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے معتکفین اس مرکز میں بیٹھے ہیں، جتنے معتکفین پوری ریاست میں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان پورے عالم اسلام میں بیٹھے ہیں، سب کے اعتکافوں کو قبول فرما کر ہونے والے ظلم سے یا اللہ بچا دے یا اللہ، یا رب العالمین کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت و سلامتی کا معاملہ فرما، برحمتی کا نستغیث، برحمتی کا نستغیث، یا اللہ جن لوگوں نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ابھی کیا باہر سے ہو کے دنیا بھر سے جس جگہ سے ہو کے کر رہے ہیں یا اللہ ان کے جان مال عزت آبرو اور اولادوں کی حفاظت فرمایا یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو اور اولادوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین سلامتی ایمان عطا فرما یا اللہ اس ادارے کی ضروریات کو پورا فرما یا اللہ دنیا بھر کے اندر چلنے والے دینی اداروں کی ضرورتوں کو پورا فرما یا اللہ کرم کا فضل
عقل کا عافیت کا معاملہ فرما برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر